پرسراریت میں بہت ساری چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اوبیسلی پرسراریت کو اگر ہم اسپیسیفکلی ایک ہی ورڈ میں دیکھیں تو وہ تو آتی ہے کہ جو کہ مسٹیریس نیچر کے حامل ہوں. بالکل. کہ جو اپنی چیزیں مخفی رکھیں اور ایک دم سے دوسروں پہ ظاہر نہ کریں. جی جی. لیکن اس میں چونکہ ہم اگر باقی بھی زوڈک سائنس کی 12 جو زوڈک سائنس ہیں ان کی کیپیبلٹیز یا کوالٹیز کو دیکھیں تو اس میں کچھ زوڈک سائنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ حالات کو بھانپتے ہوئے, حالات کو جج کرتے ہوئے, حالات کس طرف کو جا رہے ہیں, کس رخ کو جا رہے ہیں, اس اعتبار سے اپنی چیزوں کو اتنی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں کہ آپ ان کے دل کا حال نہیں پڑھ پاتے. بالکل. تو اس اعتبار سے چونکہ آپ ان کے دل کا حال نہیں پڑھ پاتے اور آپ نہیں جان پاتے کہ انہوں نے ذہن میں سوچ کے رکھا ہے, جی ذہن میں پلان کر رکھا ہے, تو اس اعتبار سے وہ بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر مسٹیریس نیچر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کسی بھی طور کے اوپر حتمی کوئی ان کے بارے میں رائے نہیں قائم کر سکتے. جی جی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں اس شخص کو بہت اچھا جانتا ہوں, اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش یا مشکل یا پریشانی آئے گی تو یہ اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان 3 زوڈک سائنس کے بارے میں یہ چیز نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ یہ 3 زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ جن میں ایک زوڈک سائنس تو اس طرح کا شدت پسند والا زوڈک سائن ہے کہ وہ اپنی چیزیں کسی کے اوپر بھی اعتبار کے طور پہ نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. ہر چیز وہ خود پلان کرتا ہے, خود لے کے چلتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول اور کمانڈ میں رہے. باقی تو زوڈک سائنس اس طرح کے ہیں کہ وہ حالات کے بدلتے رخ کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کی سمت کس طرف کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جس سمت میں ہوا جاری ہوتی ہے وہ اسی تیزی سے, جس تیزی سے ہوا چلے گی, چاہے وہ ہوا دھیمی ہے تو وہ اپنی رفتار کو بڑے آرام سے چینج کریں گے, اور اگر ایک دم سے آندھی آ گئی ہے تو وہ بھی فوراً سے اپنی ایک دم سے ایسے پلٹا کھائیں گے کہ سامنے جو ان کا بہت قریبی سے قریبی جاننے والا بھی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی حیران پریشان ہو جائے گا کہ یہ شخص اچانک سے ایک دم سے ایسے بدل کیسے گیا. تو یہ بیسیکلی وہ 3 ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کے بارے میں آپ قطعی طور کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں رکھ سکتے. تو ان کی جو نیچر ہوتی ہے, ان کی عادات ہوتی ہیں, یہ کافی حد تک جو ہے وہ مسٹیریس پن ان کے اندر لے کے آتی ہیں کہ آپ ان کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. آپ ان کے نہ ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں, نہ سوچ کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ان کے جذبات کو آپ سمجھ سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ساری زندگی جو ہے وہ ساتھ نبھائے گا. چاہے وہ جتنے مرضی مرنے جینے کی قسمیں کھا رہا ہو, لیکن جیسے ہی حالات میں چینج ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے وہ کشتی سے چھلانگ وہی مارے گا. تو اس اعتبار سے ایک محاورہ اور ایک بڑی مشہور کہاوت بھی ہے کہ جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چھلانگ مارنے والے کون ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں 2 زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ جب یہ جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ چھلانگے وہ 2 بروج مارتے ہیں اور آپ کو اسی طرح تنہائی میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنا فائدہ کہاں پہ ہوگا اور اپنی ان کی جو کمپرومائزز یا ان کی اپنی بینیفٹس ہیں وہ کہاں پہ ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ 2 زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ ان کے لیے اپنی ذات, اپنا فائدہ, اپنا سکسیس, اپنی سوچ, اپنی چاہت اور اپنے خواب اور اپنی خواہشات اور اپنا کریئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ صرف اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے باقی ہر رشتے کو یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ایک زوڈک سائنس اس میں ایسا ہے کہ جو زندگی بھر کبھی بھی جو ہے لوگوں کے رویوں جو ہے ان کو معاف نہیں کرتا, وہ ان کو پکڑ کے رکھتا ہے, تھام کے رکھتا ہے. اس اعتبار سے آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ اگر بہت اچھا خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ جو ماضی میں زیادتی کی ہے وہ بھول چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے سوچ کے اوپر, اپنے ایموشنز کے اوپر, اپنے خوابوں کے اوپر اور اپنی اندر کی دل کی کیفیت کے اوپر اتنی خوبصورتی سے وہ جو ہے ایک پردہ ڈال کے رکھتے ہیں کہ آپ اس پردے کی جو 7 تہیں ہیں آپ اس کے اندر نہیں جھانک سکتے. تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کے دل میں ابھی تک کہیں پہ آپ نے کوئی 15 سال پہلے 20 سال پہلے کوئی ایک بات کہی تھی اور وہ ابھی تک اس بات کو انہوں نے اپنے دل میں دبا کے رکھا ہوا ہے, اور آپ وہ بات ان کے دل میں سے نہیں نکال سکتے چاہے آپ ان کے آگے جتنا مرضی اچھا بھی کیوں نہ بن جائے. تو وہ چیز اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی نیچر جو ہے یہ بھی بڑی مسٹیریس ہوتی ہے. اب اس میں ہم زوڈک سائنس کی ابتدا کریں تو ان 3 زوڈک سائنس میں سے جو پہلا زوڈک سائن بنتا ہے سیکوینس وائز وہ آ جاتا ہے پھر جیمنائی برج جوزف. جیمنائی والے جو لوگ ہیں نو ڈاؤٹ آپ کو یہ بڑے خوش اخلاق ملیں گے, بڑے آپ کو آزاد خیال ملیں گے اور بڑی آسانی سے لوگوں میں گھل مل جائیں گے, لوگوں کو سمجھ لیں گے, انڈرسٹینڈ کر لیں گے, آپ کو بھی قائل کر لیں گے, آئیڈیاز بھی بڑے یونیک ہوں گے. لیکن جیسے ہی ان کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی بجائے ان کا فائدہ جو ہے کسی دوسرے شخص میں زیادہ ہے
تو یہ اتنی تیزی سے بدل کے دوسری طرف اپنا رخ لے جائیں گے. تو اس اعتبار سے آپ قطعی طور کے اوپر ان کے وعدوں کے اوپر آپ رلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ محبت میں چھوڑنے والے کی سب سے زیادہ جو تعداد اگر ہم لوگ زوڈک سائنس میں دیکھیں تو وہ جیمنائی والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا سمبل بھی آپ دیکھیں تو 2 ٹوین بچے ہوتے ہیں, اور دونوں ٹوینز جو ہیں وہ جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے, یہ وہ والا ٹوین جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے, تو دوسری طرف فائدہ نظر آئے گا تو دوسرا ٹوین جو ہے وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا. تو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے کہ یہ بیسکلی اپنی ذات اور اپنے گولز کو لے کے یہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے, سیکنڈ زوڈک سائن پھر اس میں آ جائے گا اسکارپیو پروجیکٹر. اسکارپین والے جو لوگ ہیں نا یہ ویسے ہی بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, اور یہ اپنے رازوں کو دوسروں کو قطعی طور پہ نہیں دیتے. یہ ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں اپنے ذہن کو, اپنی سوچ کو, اپنے ایموشنز کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں. یہ دوسروں کے اوپر ایک دم سے چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے, اور یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو راز ہیں, ان کی جو پرائیویسی ہے, ان کی جو سیکریسی ہے, وہ چند لوگوں کے علاوہ قطعی طور پہ دوسروں کے پاس نہ جائے. ایک تو یہ اعتبار ہر ایک کے اوپر نہیں کرتے, اور اگر اعتبار کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں, اور پھر اگر اعتبار کر لیتے ہیں تو یہ اس شخص سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے یہ دوسروں کو قطعی طور پہ نہ بتائیں. تو یہ ہے سیکنڈ زوڈک سائن اسکارپیو پروجیکٹر. اب اس میں جو تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے اسی کیفیت میں, تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے یہ پھر آ جاتا ہے ایکویریس برج طلب. ایکویرینس والوں کو بھی دیکھیں تو آپ کو جیمنائی والوں کی طرح ان کی نیچر میں بھی بہت زیادہ آزاد خیالی نظر آئے گی. یہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل جائیں گے, بہت زیادہ جو ہے یہ محفل کی جان سمجھے جائیں گے, اپنے خوابوں کو بہت زیادہ یہ بلند رکھتے ہیں, اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ محنت بھی کرتے نظر آئیں گے, لیکن یہ بھی اپنی زندگی میں ایٹ دا اینڈ جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا یہ وہاں کی طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہوگا. اور یہ آپ کے ساتھ جتنے مرضی محبت کی باتیں کر لیں, جتنا مرضی جینے مرضی کی قسمیں کھا لیں, لیکن جب ان کو نظر آئے گا کہ نہیں زندگی کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے, تو جب یہ چیز ان کو سمجھ آتی ہے تو یہ زندگی کی حقیقت کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور آپ کو ایک دم سے یہ ایک لمحے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے صرف اپنے خواب, اپنے مقاصد اور اپنی زندگی کے اپنے جو ان کی ریالٹی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جنہوں میں جیمنائی ہے, اسکارپیو ہے اور ایکویریس ہے, کہ یہ بہت ہی مخفی, مسٹیریس, اور سب سے امپورٹنٹلی چیز کہ اپنی ذات اور اپنی سوچ کو بہت زیادہ معنی رکھنے والے بروج ہیں.